الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہ ذوالجلال والاکرام کا لا تعد ولا تحصى بار شکر ہے۔ آپ کے اس علاقے میں بنات کا جو ادارہ اور مدرسہ دینی علوم کی ترویج میں مصروف عمل ہے، آج اس ادارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح الجامع البخاری تھوڑی دیر پہلے اس کی آخری حدیث مبارکہ کا درس ہوا۔ سب سے پہلے وہ طالبات جنہوں نے بڑی محنت، بڑی لگن، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ آج اپنے تعلیمی کورس کو مکمل کیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب اور ادارے میں پڑھانے والی معلمات، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں انتہائی مشکل دور میں اس علاقے میں ایک بہت بڑی دینی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔
جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے دینی اور بے راہ روی کا دور ہے۔ اور اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یقین جانیں اس وقت بے حیائی کا سورج بالکل صبا نیزے پر ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ اخبار، رسائل، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ فحاشی کو فروغ دے رہا ہے، عریانی کے رستے ہموار کر رہا ہے۔ تو اس دور میں کہ جب فحاشی اپنے عروج پر ہے، بچیوں کا ادارہ بنا جہاں ان کو دین کی تعلیم دی جائے، جہاں فحاشی اور عریانی کے سامنے بند باندھا جائے، یقیناً یہ اس دور میں بہت بڑا جہاد ہے۔ اور شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس وقت جہاں بچوں کے مدارس کی ضرورت ہے، اس سے کہیں بڑھ کر بچیوں کے مدارس کی ضرورت ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اس لیے کہ مرد پڑا، فرد پڑا، عورت پڑی، خاندان پڑا۔ جب یہ پڑ جائے گی نا، قرآن و سنت کا علم آ جائے گا، یوں سمجھ لو ایک خاندان سنور گیا۔ کل اس نے بڑا ہونا ہے، پھر اس کی گود میں اولاد نے پرورش پانی ہے، اور اولاد کے لیے سب سے پہلی تعلیم گاہ، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی
تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود میں جو تربیت ہوتی ہے، یقین جانیے جب ماں آمنہ ہو تو بیٹا محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھو. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے. ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوتا ہے. اس تربیت گاہ میں جو تربیت ہوتی ہے نا، دنیا کا کوئی ادارہ وہ تربیت نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی شہر میں، آبائی علاقے میں تنے تنہا اور اتنے تنہا کہ سکا باپ بھی دشمنوں کی صف میں ہے، وقت کا حکمران بھی سامنے ہے، بابل شہر کے واسی، برادری، کنبہ، قبیلہ، خاندان، رشتہ دار، پورا شہر مخالف ہے. تنے تنہا اللہ کا خلیل بابل کے شہر میں تبلیغ توحید کر رہا ہے. پھر باپ دھمکیاں دیتا ہے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم علیہ السلام، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو تبلیغ توحید سے باز نہ آیا، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کروں. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لمبی مدت کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، دور ہو جا. لیکن مسلمانوں، اللہ کے خلیل علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا باپ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، یہ سارے مخالف ہیں، والد گھر سے نکال رہا ہے، گھر سے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے پاس رکھو اپنا گھر، میں یہ جا رہا ہوں. سوچ میں پڑا آزر، کہاں جائے گا؟ اس بستی میں ایک بندہ تیرے لیے گھر نہیں کھولے گا، کوئی بیٹھک کا دروازہ نہیں کھولے گا.
سارے مخالف ہیں، نہ چچا کا گھر تیرے لیے، نہ پھپھی اور خالہ کا گھر تیرے لیے، نہ کوئی رشتہ دار تیرے لیے گھر میں جگہ بنائے گا، کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ، اللہ کے خلیل نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پاس رکھو اپنے گھر کو، ذاہب الی ربی، کس کی طرف جا رہا ہوں؟ جس کے نام کا ڈنکا بجاتا ہوں اسی کی طرف جا رہا ہوں، سیہدینی، وہ اس گھر کے بدلے میں مجھے بہتر گھر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دیا اپنا علاقہ، چلے۔ اللہ کی شان ہے، اس اللہ کے اولو العزم پیغمبر کے گھر میں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اللہ۔ اب شہر چھوڑا چلے گئے، اللہ کے حضور درخواست آئے، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس نے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی ہیں اور اولو العزم نبی ہیں، جد الانبیاء نبی ہیں، سبحان اللہ۔ جن کی اولاد میں تقریباً 4000 نبی آئے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، اولاد کس سے مانگنے لگے ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ درخواست دائر کی، دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی اور اس کے حضور التجا کرنے لگے، رب ہب لی من الصالحین، سبحان اللہ۔ رب ہب لی من الصالحین، میرے پالنہار، اے میرے رب، ہب لی من الصالحین، تیرے پیچھے شہر چھوڑا، وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، برادری چھوڑی، کنبہ قبیلہ چھوڑا، باپ چھوڑا، گھر چھوڑا، آبائی شہر چھوڑا، اب تیرے لیے ہجرت کر کے عراق سے شام میں آ گیا ہوں، درخواست ہے تیرے دربار عالی کے اندر، حبلی من الصالحین، بیٹا نیکوکار عطا کر کے اللہ میری جھولی کو بھی آباد کر دے، میرے گھر کے آنگن کو بھی آباد کر دے، میری جھولی بھی ہری بھری کر دے۔ معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے، جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو، اللہ ہی۔ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ میں اور آپ تو اپنی گاڑی میں لگا لیتے ہیں، بھر دو جھولی میری، فلاں فلاں نام لینے لگ جاتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کوئی کیا کہنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل کا عقیدہ یہ ہے، جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ رب حبلی من الصالحین،
مولا اگر میرے اندر سخت نہیں ہے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مولا میں تو سببوں کا محتاج ہوں، تو کسی سبب کا محتاج بھی نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تجھے تو اسبابوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دے، حبلی من الصالحین۔ اگر علماء اجازت دیں تو یہ میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پالن ہارا اگر میری ہڈیوں میں سکت نہیں رہی ہے، حبلی اللہ اللہ واسطے دے چا۔ سبحان اللہ۔ سمجھو میری بات، یوں نہیں کہا نوح علیہ السلام کا واسطہ ہے، فلاں پیغمبر کا واسطہ ہے، نہیں، حبلی ہبا کر دے، کیا کر دے؟ ہبا کر دے میرے پالن ہارا نیکوکار بیٹا۔ اب اس کی مرضی آ گئی، اب تک نہیں دیا تو مرضی اسی کی، اب دینے لگا ہے تو مرضی اسی کی، ہاں اس کے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب هب لی من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نے التجاؤں کو قبول فرمایا، استجابت فرمائی، فرمایا جاؤ ابراہیم کو خوشخبری دے دو، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بغلام حلیم، ایک بچے کی، ایک لڑکے کی جو بڑا حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، حوصلے والا ہوگا۔ ذرا میرے بھائیوں ذرا اس قرآن کی آیت پہ نظر کرو، اللہ کے نبی مانگتے ہیں حبلی من الصالحین، رب ذوالجلال فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، وہ کہتے ہیں نیک دے دے، وہ کہتا ہے میں حلیم دوں گا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اللہ کے پیغمبر تو نیک مانگ رہے ہیں، فرمایا نیک تو ہوگا ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ میرا پیغمبر جو ہوگا، پیغمبر سے بڑھ کر تو نیک ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر سے بڑھ کر؟ نہیں، نیک تو ہوگا، پر میں نیک ہونے کے ساتھ ساتھ جو بیٹا دینے لگا ہوں وہ حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، بڑے حوصلے والا ہوگا، اس لیے کہ میرے رب کو تو کل کا پتا تھا اس بچے کے اوپر کیسے کیسی آزمائشیں آنی ہیں۔ آزمائشوں میں وہی استقامت اختیار کرتے ہیں، آزمائشوں میں وہی کامیاب اور سرخرو ہوا کرتے ہیں جن کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے۔ اگر عجلت پسند ہو تو ایک منٹ میں کام خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مجھے کل کا پتہ ہے، کل ابراہیم علیہ السلام کو کل کے بارے میں نہیں پتہ ہے، رب کو پتہ ہے، اس لیے کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل نے مانگا، صالح مانگا، میرے رب نے حلیم عطا کر دیا۔ اب ذرا آؤ میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں، اتنی لمبی تمہید باندھ کے وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی اجرا علم کی گاہ ہے، پہلا سکول ہے جس میں اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تربیت حاصل کرنی ہے، وہاں سے اس نے پروان چڑھنا ہے، اس کے کورے کاغذ دماغ والے کے اوپر اس ماں نے نقش کرنا ہے، یہ باقی زندگی کے نقشے، وہاں سے تربیت یافتہ ہوگا،
اب دیکھو بچہ میرے رب نے دے دیا، بیٹا جب دے دیا اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اس بیٹے کو بھی لے لو، اس کی اماں کو بھی لے لو، جاؤ جاؤ یہ علاقہ چھوڑ دو، ایک علاقہ ہے اس علاقے میں لے جاؤ، اس بچے کو وہاں پہ پہنچا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اونٹنی پہ بٹھایا، اپنی بیوی کو بٹھایا، بچے کو اس کی گود میں ڈالا، اونٹنی کی مہار پکڑی ہے، شام سے چلا ہے، اس علاقے میں پہنچا ہے جہاں کا حکم میرے پروردگار نے دیا ہے، وہاں بیوی کو اتارا، بچے کو بیوی کی گود میں رکھا، وہاں آبادی کوئی نہیں ہے، وہاں انسان آباد کوئی نہیں ہے، چاروں طرف سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں پہ سبزہ کوئی نہیں ہوتا، علاقے میں زراعت نہیں ہے، علاقے میں زرعی زمینیں نہیں ہیں، وہاں پہ دانا دن کا نہیں ہوتا ہے، پانی کا نام و نشان علاقے کے اندر نہیں ہے، ویرانہ ہی ویرانہ نظر آتا ہے، دور دور تک کہیں انسانوں کی آبادی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بٹھایا، اس کی گود میں بیٹا دیا ہے اور کچھ کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی مشکیزے میں ہے وہ دیا ہے، اور بغیر کچھ بات کی اللہ کا خلیل چل پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، اماں ہاجرہ پیچھے سے آتی ہیں، ابراہیم خیریت تو ہے، مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھے ادھر چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ معصوم سا بیٹا اس عمر میں ملا، بڑھاپے کی اولاد ہے، اور قدرتی امر ہے بڑھاپے میں اولاد ملے تو باپ کو محبت کم ہوتی ہے نا جی، اس عمر میں اولاد ملے بڑی محبتیں ہوتی ہیں، محبتوں کے جو ہے وہ چشمے بہنے لگ جاتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے اس باپ کو۔ ذرا اس عمر میں دیکھو اب اولاد ملی ہے، مجھے میرے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی بات نہیں کرتے، آخر کرتے کرتے اماں ہاجرہ نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی، آپ مہار کہتے ہو، ہمارے کہتے ہیں اور ناک میں جو ڈلی ہوتی ہے پھر اس کو وہ آگے سے رسی باندھی ہوتی ہے، میں آخر کے پتہ کو ہور شاخ دے اس کی نکیل، چلو قاری صاحب کا فتویٰ مانو، اس کی نکیل پکڑ لی ہے، وہ نکیل پکڑ کے اماں ہاجرہ یوں کہتی ہے ٹھہرو تو صحیح نا، ہاں کیا کہنا چاہتی ہو، بس اتنی بات تو بتا دو نا، ہمیں جو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ امرک بہذا، ابراہیم اتنا تو بتا دے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم تیرے اللہ نے دیا ہے، اس نے کہا نام، ہاں یہ حکم میرے رب کا ہے۔ اماں ہاجرہ نے نکیل چھوڑ دی ہے، چھوڑ کے کہتی ہے ابراہیم جا جا، اگر اس کا حکم ہے تو پھر ہمیں یہاں تیری ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ میری ماؤں بہنوں کے عقیدے اتنے مضبوط فرما دے۔ جا ابراہیم اب نہیں ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چڑھے ہیں، سامنے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر گئے، پیچھے جو مڑ کو دیکھا نہ بیوی نظر آئی نہ بیٹا نظر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر وہیں پہ رب کے سامنے التجا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو، اپنی باس اولاد کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وادی کون سی ہے؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جو غیر ذی زرع ہے، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی دانا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، چاروں طرف پہاڑوں کا سلسلہ ہے، سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، ذرے ہیں پہاڑیوں کے اوپر، سنگریزے پڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ میرے پالن ہارا میں ان کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے حوالے اللہ کے، اس کے حوالے اللہ کے۔ ہم تو نکلتے ہیں نا تو پڑوسیوں کے چھڈے حوالے، یہ گھر تو ہاڈے حوالے،
نہیں کس کے حوالے کرو؟ اللہ دا نام تا اچا چلا وہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب مجھے دکھ لگ رہا ہے، حضرت مفتی صاحب خود کھڑے ہوئے ہیں اور باقی کچھ میرے بھائی بزرگ احباب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ حضرات تھوڑی سی مشقت کر لیں تو یہ سارے حضرات اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کھڑے ہوں کا دکھ نہیں لگے گا پھر ہمیں۔ اللہ اکبر اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں ان کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اب پیچھے میرے بھائیوں ایک ماں ہے، ایک بچہ ہے۔ ذرا تصور کرو مسلمانوں، تصور کرو، صنف نازک ہے، اکیلی ہے بالکل، کوئی پڑوس اڑوس نہیں ہے، کوئی وہاں پر اور عورت نہیں ہے، کوئی قرب و جوار میں آبادی نہیں ہے۔ اب اماں ہاجرہ کے لیے کس کے سہارے پر بیٹھی ہے؟ جی اسی ایک کے سہارے پر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہی ہے۔ اپنی گود میں بیٹے کو جو ہے وہ پیار بھی کرتی ہے، بیٹے کی تربیت بھی کرتی ہے۔ یہ پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے، پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سبق اس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یہ جو بنات کا مدرسہ کھلا ہوا ہے اس میں یہ تربیت حاصل کر رہا ہے۔ وہ میری اماں اس کی تربیت کرتی چلی جا رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں درمیان میں سے شارٹ کر دیتا ہوں، سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے خلیل ادھر چلے گئے اور یہ اماں ہاجرہ ادھر ہے۔ کرتے وقت آ گیا، ادھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ کیا آیا؟ اور یاد رکھ لینا، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ کس کا خواب؟ کس کا خواب؟ نبی کا خواب۔ ہر بندے کا خواب وہی۔ ہاں لوگوں نے تو اللہ یعذ باللہ پورے مذہب کی بنیاد خوابوں پہ رکھ دی ہے۔ فلانے کو آیا یہ ہوا، فلانے کو آیا یہ ہوا، فلانے کو آیا یہ ہوا۔ اور اللہ کے بندوں، ان کے خواب یا رحمانی ہوتے ہیں یا شیطانی ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے جی؟ کو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، حکم ربانی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ کیا خواب آیا؟ کہ خواب میں دیکھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو، بس خواب لیا، سفر شروع فرمایا، شام سے مکہ المکرمہ میں پہنچے۔ یہاں پہ پہنچ گئے، اماں ہاجرہ بات نہیں کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں جس عمر میں بچہ ذرا بھاگنے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ 9 سال کہہ دو، 8 سال کہہ لو، 10 سال کہہ لو، اس عمر میں بچہ پہنچ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، استدلال میں نے یہاں سے کیا ہے، کرنا چاہتا
بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا بچوں کی بنسبت بچیوں کے مدارس کی زیادہ اور اشد ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا سکول ہوتی ہے، پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اس تربیت گاہ کے اندر جو تربیت ہوگی پھر جو ہے اس بندے کی پوری زندگی پر اس تربیت کا اثر ہوتا ہے جو ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو یہاں نہیں ہے، ہاں یہاں تو اماں ہاجرہ ہے، بیٹے جو اپنے پاس بیٹا ہے تربیت کرتی چلی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ وہ بچہ اس عمر میں پہنچ گیا ہے، السایہ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ فلما بلغ معه السایہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارى فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بیٹا، فانظر ماذا ترى، مجھے اپنا اندیا دے دو، تمہارا اندیا کیا ہے؟ بیٹا سمجھ گیا، آخر بیٹا بھی تو میری ماں ہاجرہ کی گود کا تربیت یافتہ ہے، اس مدرسۃ البنات کا تربیت یافتہ ہے، اس گود میں پلا ہے، اس گود میں پلا ہے۔ اور باپ کہتا ہے کیا خیال ہے؟ ایک بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے، آج کل کا بیٹا ہوتا باپ کہتا تیار ہو، میں نے تیری قربانی کرنی اللہ کے نام پر، وہ کہتا واہ جی واہ، مجھے تو میں پیدا ہوا یہاں چھوڑ گیا، آج 10-8 سال کے بعد آیا، نہ کوئی پاپڑ لے کے دیا، نہ چاکلیٹ لے کر دی، نہ کسی ریسٹورنٹ میں مجھے ساتھ لے کر گیا، نہ کہیں مجھے کہیں کی وزٹ کروائی، نہ کبھی پیسہ دیا، نہ جیب خرچی دی ہے، اور آیا آ کے کہتا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مان جاتا نا آج کل کا۔ سبحان اللہ۔ فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے، کیا مرضی ہے؟ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے، سمجھ گیا میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور نبی کا خواب وہی ہے، نبی کا خواب وہی ہے، سمجھ گیا یہ تو اس کا حکم ہے، دنیا تو ٹل سکتی ہے، پیغمبر اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتا، قطع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ اس تربیت کا اثر ہے، اس تربیت کا اثر جو میری ماں ہاجرہ نے اپنے بیٹے کی ہے۔ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے ابا یا ابا افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، اگر آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اسماعیل ذبح ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خلیل تیاری کرو، تیاری کر لی، وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب میرے بھائیوں دیکھنے کی سوچنے کی بات ہے، سامنے چھری بھی ہو، باپ پیغمبر بھی ہو، باپ کا خواب بھی وہی ہو، جانتا ہے ذبح ہو جاؤں گا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دل میں کلک نہیں ہے، بلکہ فرماتا ہے ابا جی کر گزریے جو کرنا ہے۔ اب کبھی خیال آ جائے ذہن مبارک کے اندر یہ تو بچہ ہے کیا کرے گا، کہیں
جو ہے وہ انحراف نہ کر جائے، اعراض نہ کر جائے، کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ میری ماں اماں ہاجرہ کا تربیت یافتہ کہتا ہے ابا جی آپ اپنا کام کریں، باقی رہ گئی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے چھری کے نیچے بھی صبر کرنے والا پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ کے خلیل نے جب بیٹے کو یہ دیکھا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گرا دیا۔ وہ منا کا مقام آج بھی وہاں وہ چھوٹا سا ایک مینار سا بنا ہوا ہے جہاں منا میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آئے تھے۔ حضی فلما سلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل پیدا ہوتا ہے، اسماعیل پیدا ہوتا ہے۔ اب میرے بھائیوں علامہ اقبال چلتا 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 ادھر پہنچ گیا، ادھر پہنچ کے علامہ اقبال مرحوم کو بھی وہ سارا منظر ذہن میں آیا۔ سارا منظر جب ذہن میں آیا اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ تم بھی اسکولوں کی گیٹ پہ لکھ دیتے ہو یار، سارے کو چپ چپیتے بندے آتے کرو قسم چاہ کے آئے بن کے بولنا نہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا یہ شعر تو آپ کو یاد ہو، ہر اسکول کی دیوار پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر یا مکتب کی کرامت۔ میں ہوتا نا علامہ اقبال کے ساتھ، اللہ علامہ اقبال کی مغفرت فرمائے، میں ہوتا میں کہتا اقبال مرحوم کو جی جی یہ فیضان نظر بھی ہے، یہ مکتب کی کرامت بھی ہے، یہ فیضان نظر ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، اور یہ مکتب ہے اماں ہاجرہ کی گود۔ یہ اس مکتب کی کرامت ہے۔ کون سے مکتب کی؟ اماں ہاجرہ کے گود والے مکتب کی کرامت ہے۔ ماں تربیت یافتہ ہو تو اس کی کھوک سے جنم دینے والی اولاد پھر وہ تربیت یافتہ ہوتی ہے، اور اس کی گود پہلا مدرسہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا بچوں کے مدارس کی بھی ضرورت ہے، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ یقین کر لو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے دور میں مدارس دینی آپ بھی قائم ہے نا اور چل رہے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ سمجھ میں آتا ہے اللہ رب العزت کی مشیت یہی ہے کہ پاکستان میں دینی مدارس قائم رہے، اللہ کی مشیت یہی ہے۔ ورنہ اس دور میں اپنے گھر کا کچن چلانا آسان کام ہے، اس دور میں جس سے میں اور آپ گزرے ہیں، اور تبدیلیاں لے مشکل ہے۔ اب 3 سال کے بعد ہمارے محترم فرماتے ہیں نظام کی کمزوری کی وجہ سے تبدیلی نہ لا سکے۔ سمجھے ہو؟ تہاڈی تبدیلی تو آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ عیاشی کرو۔ ماں ہاجرہ ہو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی
چکی پیسا کرتی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یار یہ تو بڑے دور کی باتیں ہیں۔ امان اللہ خان گزرا ہمارے پڑوس میں، اس کا دادا گزرا دوست محمد خان، اس کی جنگ ہو گئی کسی ملک کے ساتھ۔ کچھ دنوں کے بعد وہ گھر آیا، بیوی کے سامنے کہتا ہے بیٹے نے میری کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ کیا ہوا؟ محاذ جنگ سے خبر آئی ہے، میرا بیٹا کمر پیٹھ دے کر بھاگ گیا ہے، شکست ہو گئی ہے، وہ فوجیں میرے ملک پہ چڑھ دوڑی ہیں، سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں، میرا بیٹا میدان سے بھاگ گیا ہے۔ سنو مسلمانوں، اس بادشاہ کی بیوی کہنے لگی تمہاری رپورٹیں غلط ہیں، میرا بیٹا یا کام آ گیا ہوگا یا اگر وہ تنے تنہا بھی ہوا کبھی پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ اس نے کہا تم گھر میں بیٹھی ہو، وہاں سے رپورٹ آئی ہے، غلط ہے کوئی، ناک کٹوا کے رکھ دیا میرا۔ اس عورت نے بغیر کسی رپورٹ کے کتنے اعتماد سے کہا میرا بیٹا یا کام آ گیا شہید ہو گیا یا وہ تنے تنہا بھی ہوا سینے پہ کھاتا ہوا مر سکتا ہے، پیٹھ دے کے بھاگ نہیں سکتا۔ 2 ہفتے گزرے، بادشاہ گھر آیا، آ کے کہتا ہے بس، وہ بڑا خوش ہے۔ اہلیہ نے پوچھا کیوں؟ خوشی کی وجہ؟ اس نے کہا میں خوشی کی وجہ تو بتاتا ہوں، تو مجھے یہ بتا، تو گھر کی 4 دیواری میں باہر تو نہیں نکلی، تجھے کوئی پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، تو نے کس بنیاد پہ کہا تھا؟ مجھے تو رپورٹیں آئی تھی تیرا بیٹا بھاگ گیا، تو نے کس بنیاد پہ کہا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا یا وہ لڑتا لڑتا سینے پہ کھاتا کھاتا چلا جائے گا، تنہا بھی ہوگا لڑے گا، بھاگ نہیں سکتا، تو نے کس بنیاد پہ کہا تھا؟ اور میرے بھائیوں یہ بادشاہ کی بیوی ہے، ہمارے پڑوس میں گزرے ہیں، کوئی زمانہ بہت زیادہ ماضی بعید کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے۔ اس کی بیوی نے کہا تجھے نہیں پتا اس بچے کو جب میں دودھ پلاتی تھی، وہ فیڈر کا زمانہ نہیں تھا، میں خود دودھ پلایا کرتی تھی، میں جب اس کو دودھ پلاتی میں پہلے وضو کرتی تھی، پھر میں 2 رکعتیں پڑھتی تھی، پھر میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں اس کو دودھ پلاتی تھی۔ جس بچے کی پرورش اس حال میں ہو وہ بچہ کبھی میدان سے نہیں بھاگ سکتا ہے۔ پھر وہ اس کا بچہ فاتح بن کے واپس آیا۔ تو یہ کس کی تربیت تھی؟ ماں کی تربیت تھی۔ تو میرے بھائیوں ماں تربیت یافتہ ہو تو اولاد کی تربیت وہاں پہ ہوتی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہاں بھی ایک عورت کا قرآن ذکر کرنے لگا ہے، عورت کا۔ اس عورت نے بھی سبحان اللہ تربیت یافتہ ہے، پھر اللہ نے اس کو بیٹی دی ہے، وہ بیٹی بھی کیسی تربیت یافتہ ہے۔ وقت نہیں رہا، بہت وقت میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا کیونکہ مجھے آگے مدرسے میں جانا ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی، لیکن ایک بات میں ضرور کرتا ہوا جاؤں گا۔ یہاں عمران کی بیوی کا تذکرہ قرآن نے کیا، اس کو میرے رب نے بیٹی دی، وہ بیٹی جب تربیت یافتہ ہوئی
تو اس بیٹی کو میرے رب نے بیٹا دیا جو اللہ کا نبی تھا. پتہ نہیں تم سمجھو کہ نہیں. حضرت مریم عمران کی بیٹی ہے، اس ماں کی ہو امرات عمران، اس کی تربیت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیٹا دیا. اور جب بیٹے کے لیے خوشخبری دینے والا آیا، قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا برے ہو گئی اور پردے میں چلی گئی، حجاب میں چلی گئی. کل وہ مسکان جو لڑکی تھی ہندوستان کی سرزمین پر، جب ہندوؤں کے خنڈے اور ان کا خول جب اس کے سامنے آیا، خدا کی قسم اس دور میں بڑے زمانے کے بعد اس بچی نے حضرت سمیہ کی یاد تازہ کر دی، کمال کر دیا اس بچی. اور اس نے ان کے سامنے نہ گالی دی نہ بےہودہ بات کی. انہوں نے کہا حجاب اتار، اس نے کہا اللہ اکبر. اللہ کرے ہماری بچیوں کو میرا رب یوں ہی حجاب کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مجھے دکھ اس بات پہ بھی ہوا، ہمارے ملک کی سڑکوں پر حقوق نسواں کے نعرے لگانے والی وہ باجیاں مر گئی ہیں یا وہ زندہ نہیں ہے. حقوق نسواں کے نام پر بچیوں کو روڈوں پہ نکالنے والی، ہمارا جسم ہماری، کہاں گئی وہ آنٹیاں، کہاں گئی وہ باجیاں؟ تمہاری تو غیرت بھی سو گئی. لیکن اس ایک بچی نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا پہ رہنے والی مسلم بچیوں کا سر اس بچی میں فخر سے بلند کر دیا. آخر وہ کسی کی تربیت یافتہ ہے نا. اس لیے میرے بھائیوں، مدارس دینیہ بہت اشد ضرورت ہے اس معاشرے کی. الحمدللہ آپ اس علاقے میں حضرت مفتی صاحب بڑی محنت کے ساتھ یہ ادارے کو چلا رہے ہیں. ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم اس ادارے کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں، جانی تعاون کریں، طالبات کی صورت میں کریں، معامل بنیں. حقیقت ہے کہ جو کچھ ہمارا اس میں صرف ہو جائے گا وہ ہمارا قیمتی بن جائے گا. حقیقت ہے اصل قیمتی تو وہی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، بندہ آپ نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہنا پرانا کر دیا، تو نے کھایا ہضم کر دیا. تیرا اور مال نہیں ہے، باقی سب مال ورثاء کا ہے. یا تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے لیے دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين یا ذا الجلال والإکرام یا الہنا و الہ العالمین الہا واحدا یا حی یا قیوم. یا اللہ جتنی بچیوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے آج وہ تعلیم سے فارغ ہو رہی ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کی
جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو یہ تعلیم آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرما ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما کہ وہ یہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم کو آگے یہ دیا اور یہ شمع چلاتی رہے یا اللہ اور بھی جو اتنے مدارس جہاں جہاں پہ ہیں یا اللہ بچوں کے ہیں بچیوں کے ہیں جو مدارس دینیا کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ان کے جتنے مسائل ہیں ان سب کو غیب کے خزانوں سے ان کے مسائل کو حل فرما یا اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما یا اللہ تمام اہل ایمان مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو چادر چار دیواری کی حفاظت فرما یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس دھرتی پر اسلام کا بول بالا فرما باقی سارے نظاموں کا منہ کالا فرما یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا یہ سننا سنانا قبول و منظور فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو یا اللہ خلوص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں سے تکبر غرور فخر ریا نمود نمائش ان سب چیزوں کو ختم فرما یا اللہ ہمیں تواضع نصیب فرما عاجزی نصیب فرما یا ارحم الراحمین کامل ایمان پر موت نصیب فرما مرنے کے بعد ہم سب کے ساتھ رحم کا کرم کا فضل کا رحمت کا عافیت کا درگزر کا معافی کا خیر کا بھلائی کا معاملہ فرما اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین